بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ان علی علیہ السلام العلم مصباح العقل۔ امیر بیان فرماتے ہیں کہ علم انسانی عقل کے لیے چراغ ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے اپنی عقل سے استفادہ کرے اور اپنی عقل کو حرکت دے تو اس عقل کے لیے مصباح اور چراغ علم ہے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو مغنی الادیب میں ادات اے تک پہنچی ہے کہ بہرحال یہ چند ادات اے، ای، ایا، ایمون، ایو کو چھوڑ کر بقایا ادات اتنے زیادہ اہم نہیں ہیں اور ان کے زیادہ مباحث بھی نہیں ہیں، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے تھوڑا سرعت کے ساتھ چلیں۔ لہذا آغاز میں ہی ابتداءًی عبارت کے ساتھ چلتے ہیں۔ ای علی وجہین، فرماتے ہیں کہ ادات اے دو طریقوں سے آتا ہے۔ حرف لنداء البعید او القریب او المتوسط علی خلاف فی ذلک۔ فرماتے ہیں کہ ادات اے حرف ندا ہے، لیکن آیا یہ بعید کے لیے ہے یا قریب کے لیے ہے یا متوسط کے لیے ہے، اس میں اختلاف ہے۔ نحو یا قال الامام علی بن الحسین، کہ ہونا چاہیے تھا نحو قول الامام علی بن الحسین علیہ السلام، ایسے ہوتا تو اچھا تھا، لیکن بہرحال انہوں نے ڈائریکٹ ذکر کیا قال الامام علی بن الحسین علیہم السلام، کہ دعائے ابو حمزہ ثمالی کا جملہ ہے۔ وَبِكَرَمِكَ اَيْ رَبِّي أَسْتَفْتِحُ دعائی، تمہارے کرم کے طفیل اے میرے پالنے والے، استفتح دعائی، میں اپنی دعا کا آغاز کرتا ہوں، کہ اے حرف ندا ہے، ربی کہ یہ کسرہ بتاتا ہے یا تھا اصل میں، یعنی ربی یعنی یا ربی اے میرے پروردگار، میں اپنی دعا کا آغاز کرتا ہوں۔ وقد تمد حمزتها، ای کو آئی حمزے کو مد پڑا جاتا ہے۔ خب یہ حرف ندا وحرف تفسیر، اور دوسرا استعمال اے کا کیا ہے کہ یہ حرف تفسیر ہے۔ تقولو اندی اسجد ای ذہب، میرے پاس اسجد ہے یعنی ذہب ہے، اے یعنی وہ یعنی والا ترجمہ جو آپ اردو میں کرتے ہیں۔ وما بعدها عطف بیان علی ما قبلها او بدل لا عطف نسک، فرماتے ہیں اے کے بعد جو آتا ہے اس کو یا عطف بیان قرار دیں ما قبل کے لیے یا اس کے لیے بدل قرار دیں، لیکن آپ اس اے کو حرف عاطفہ قرار دے کر اور ما بعد اے کو آپ کہیں کہ یہ معطوف ہے، یہ درست نہیں ہے۔ وما بعدها عطف بیان علی ما قبلها، یعنی ذہب اسجد کے لیے عطف بیان ہے، او بدل یا بدل الکل من الکل قرار دیں۔ لا عطف نسک، وہ عطف نسک سین پر فتح ہے، لا عطف نسک، عطف نسک نہیں ہے، عطف نسک وہی جو حروف عاطفہ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ خلافاً للکوفیین، لیکن کوفیون نے اختلاف کیا ہے،
اور اسی طریقے سے وصاحبی المستوفیٰ والمفتاح کہ صاحب کتاب المستوفیٰ اور صاحب کتاب المفتاح یعنی سکاکی وغیرہ، اور کوفیوں نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ آغا کہتے ہیں کہ نہ، ابن ہشام کہتے ہیں یہ عطف نسق نہیں ہے۔ کیوں عطف نسق نہیں ہے؟ دو علتوں کی وجہ سے۔ دیکھیں یہ جو اے آتا ہے درست ہے، خوب اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ آپ اس کو حذف کر دیں جب بھی آپ کا دل چاہے، دائماً اس میں یہ صلاحیت ہے کہ حذف ہو سکتا ہے، لیکن حرف عطف میں اس طریقے سے دواماً صلاحیت ہو کہ وہ حذف ہو جائے، ایسے بالکل نہیں ہوتا۔ دو، حروف عاطفہ میں عطف نسق میں کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ایک شے کو خود اس شے پر عطف کیا جائے۔ بے عبارت نخرا، دو مترادف چیزیں ہوں، ایک مترادف کو دوسرے مترادف پر عطف کرنا خوب یہ نہیں آتا، جبکہ اے میں یہ دونوں خاصیتیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کیوں یہ عطف نسق نہیں ہے؟ اس لیے کہ لِأَنَّا لَمْ نَرَ عَاطِفًا کہ يَصْلَحُ لِلسُّكُوتِ دَائِمًا، ہم نے کوئی ایسا عاطف نہیں دیکھا کہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ ہمیشہ حذف ہو سکتا ہو، خوب نہیں ہو سکتا، حالانکہ اے ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے لِأَنَّا لَمْ نَرَ عَاطِفًا یعنی ولا عاطفًا یعنی لم نر عاطفًا ملازمًا لعطف الشیء علی مرادفہ، کہ جس کے اندر یہ شرط ہو کہ ہمیشہ اپنے مرادف پر عطف ہوتا ہو۔ خوب مفسر اور مفسر میں تو ایسے ہے نا، اے میں ایسے کہ ہمیشہ ایک مرادف کو دوسرے مرادف پر عطف کریں گے، تو کہتے ہیں ہم نے کوئی ایسا عاطف نہیں دیکھا کہ جس میں یہ لازمی ہو کہ ہمیشہ ایک شے کو عطف کیا جائے اس کے مرادف پر، جو اس کا مترادف ہے اسی پر عطف کیا جائے۔ خوب ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ تمام شد۔ وَتَقَعُ تَفْسِيرًا لِلْجُمَلِ أَيْضًا، آگا یہ فقط مفردات کی تفسیر کے لیے نہیں آتا، جمل کی تفسیر کے لیے بھی آتا ہے، جملوں کی بھی تفسیر ہوتی ہے۔ كَقَوْلِكَ أُرِيكَ رَفْدُهُ یعنی أَيْ مَاتَ، أُرِيكَ یعنی بہہ گیا، رَفْدُهُ یعنی اس کا نصیب، حصہ۔ کہتے ہیں أُرِيكَ رَفْدُهُ، اس کی زندگی کا جو حصہ تھا وہ بہہ گیا۔ زندگی کا حصہ بہہ گیا یعنی کیا؟ ای مات ہے یعنی مر گیا دیگے۔ خب یہاں پر اس جملے کی تفسیر ہے۔ نقطہ وَإِذَا وَقَعَتْ بَعْدَ تَقُولُ وَقَبْلَ فِعْلٍ کے مسند للضمیر، فرماتے ہیں کہ اگر یہ تقولوں کے بعد واقع ہو اور اس سے پہلے ایک فعل ہو کہ جو مسند ہو ضمیر کی طرف، اس کی ضمیر کی طرف اسناد ہو، تو آپ اس ضمیر کی حکایت کریں گے، عیناً وہی ضمیر لے کر آئیں گے۔ مثال میں تطبیق میں عرض کرتا ہوں، نہ وہ تقولو استکتمتہ الحدیث ای سألتہ کتمانہ، دیکھیں تقولو پہلے ہے اور اے سے پہلے استکتمتہ ہو، یہ مسند ہے کس کی طرف؟ ضمیر کی طرف، استکتمتہ۔ اب اس اے کے بعد جو آپ فعل لے کر آتے ہیں نا، اسی ضمیر کی، استکتمتہ ہے تو اسی ضمیر کی حکایت کریں گے، یعنی آپ پڑھیں گے اے سألتہ، تقولو تم کہتے ہو کہ استکتمتہ الحدیث، میں نے اس سے بات چھپانا چاہی، یعنی اے سألتہ کتمان، اس سے سوال کیا کہ بھئی بات کو چھپاؤ۔ اب یہاں پر دیکھیں عیناً وہی ضمیر ہے، یقال ذالک بضم التاء، ادھر استکتمتو ہے تو یہاں پر بھی آپ سألتو کہیں گے، ویقال ذالک بضم التاء۔ لیکن ولو جئت باذا مکان ای، اگر ای کی جگہ پر اذا لاؤ تو فتحت تا کو مفتوح کرو گے، فقلت اذا سألتہ، کیونکہ اس صورت میں یہ اذا ظرف ہوگا تقولو کے لیے، یعنی تقولو استکتمتہ الحدیث اذا سألتہ کتمانا، تم یہ استکتمتہ الحدیث کو تب کہو گے جب اس سے کتمان کی بات کرو۔ خوب دیکھیں تمام شو۔ ایک اور حرف ہے وہ ہے ای، یہ تھا اے، ایک اور حرف ہے ای، یہ ای کیا ہے؟ حرف للنداء البعید، یہ حرف ہے نداء بعید کے لیے۔ وفی الصحاح، صحاح جوہری میں آتا ہے کہ
انہو حرف للنداء القریب والبعید، یہ ندا کے لیے حرف ہے، چاہے ندا قریب کے لیے ہو یا بعید کے لیے ہو، لیکن ولیس کذالک، نہ یہ ندا بعید کے لیے، وہ جو کہتے ہیں ندا قریب اور بعید غلط ہے۔ خوب فرماتے قال طالب ابن ابی طالب، مولا امیر علیہ السلام کے جو بھائی ہے حضرت طالب، ان کا شعر ہے، دیکھیں، ایا اخوینا عبد شمس و نوفلا، ایا اخوینا وینا اخوینا اخوین تسنیہ، ایا اخوینا عبد شمس و نوفلا اعیذکما باللہ ان تحدثا حربا، کہ ایا یہاں پر کیا ہے؟ حرف ندا ہے، اے میرے دو بھائیوں، کون سے دو بھائی؟ عبد شمس و نوفلا، وہ دونوں بھائی یعنی وہی عبد شمس اور نوفل۔ عبد شمس کو آپ عطف بیان یا بدل قرار دیں اخوینا سے، و نوفلا کو عبد شمس پر عطف کریں۔ ایا اخوینا اعیذکما باللہ، میں تم دونوں کو خدا کی پناہ میں دیتا ہوں، ان تحدثا، دونوں کو پناہ میں دیتا ہوں، یہ منصوب بنزل خافض ہے، یعنی من ان تحدثا حربا، ایسے من ان تحدثا حربا۔ خود ایک اور حرف کے جس میں بھی اتنی لمبی چوڑی بحث نہیں ہے، وہ لفظ ہے ایمون۔ ایمون فرماتے ہیں کہ یہ ایمون قسم کے ساتھ مخصوص ہے، یہ ایمون المختص بالقسم اسم لا حرف، یہ ایمون اسم ہے۔ دیکھیں قسم کے لیے حروف بھی آتے ہیں، فعل بھی آتا ہے، مثلا حلفتو، اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ اسم بھی آتا ہے جیسے ایمون۔ خلافاً للزجاج والرمانی، اگر رمانی اور زجاج وہ کہتے ہیں کہ نہ یہ حرف ہے۔ مفردن یعنی المختص بالقسم اسم مفردن مشتق من الیمن، یمن یعنی وہی برکات، وهو البرکات، وحمزتہ وصلون، اس کا حمزہ بھی یہ حمزہ وصل ہے، لا جمع یمین یعنی مفرد مشتق، یہ مفرد مشتق ہے، نہ کہ یمین کی جمع ہو وحمزتہ قطن اور اس کا حمزہ قط ہو، نہ ایسے نہیں ہے۔ خلافاً للکوفیین، اعلیٰ کوفیین سے اختلاف کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ نہ یمین کی جمع ہے۔ وَيَرُدُّهُ، خوب اگر یہ جو کوفیین حضرات ہیں ان کی بات کو رد کرتا ہے کیا؟ یہ ہمارے دو نکات، دو دلیلیں ان کی بات کو رد کرتی ہیں۔ وَيَرُدُّهُ جواز و کسر حمزت ہی و فتح میم ہی، آپ اس کو پڑھیں ایمن، ایسے پڑھ سکتے ہیں۔ خوب بھائی اس بات سے کیسے ان کی بات رد ہوتی ہے؟ کہہ رہے ہیں بھائی اتنا تصرف کرنا جم کا جو وزن افعل کے وزن پر، اس میں جائز نہیں ہے کہ آپ آئیں اس کے حمزہ کو کسرہ دیں اور اس کا جو مثلا عین ہے درمیان والا حرف ہے اس کو فتح دیں، کہہ رہے ہیں نہ یہ آپ ایسے نہیں کر سکتے۔ وَيَرُدُّهُ آغایون کوفیون کی بات کہ یہ ایمون یمین کی جمع ہے، اس کو رد کرتا ہے کیا؟ جواز و کسر حمزت ہی و فتح میم ہی، آپ اس کے حمزہ کو کسرہ دیں اور میم کو فتح دیں۔ ولا يجوز مثل ذلك في الجمع من نحو افلوس، جبکہ یہ طریقہ کار جمع جیسے افلوس وغیرہ اس میں جائز نہیں، آپ نہیں کہہ سکتے افلس۔ بس ایک تو یہ بات یاد پتہ چلا یہ جم کا صیغہ نہیں ہے۔ وَيَرُدُّهُ قَوْلُ نُصَيْبَ، اعلیٰ اس شاعر کا قول بھی رد کرتا ہے، کیسے دیکھیں، کہتے ہیں فقال فریق القوم لما نشدتهم، فرماتے ہیں کہ ایک فریق، فقال فریق القوم، کہ ایک قوم کے فریق نے، گروہ نے، درست ہے، اس نے کہا لما نشدتهم، جب میں نے ان کو قسم دیا۔ یہ آپ پڑھتے ہیں نا اکثر روایات میں بھی آتا ہے انشدکم باللہ،
تو میں خدا کی قسم دیتا ہوں ایسے. فقال فریق القوم لما نشدتهم، جب میں نے ان کو قسم دیا، نعم درست ہے، کہتے ہیں کہ بلے ہاں. وفریق یعنی فقال فریق، اسی پہلے فریق پر عطف ہو رہا ہے، لیمن اللہ، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم ہے، ما ندری میں نہیں جانتا. درست ہے آقا. خوب فرماتے ہیں یہ جو لما نشدتهم ہے، خوب اس کا جواب محذوف ہے. فقال فریق القوم لما نشدتهم، نعم مقول ہے، انہوں نے کہا ہاں. وفریق لیمن اللہ ما ندری، کہ لیمن اللہ مبتدا، اس کی خبر محذوف قسمی، ما ندری یہ جواب قسم ہے. خوب شاید مثال کس میں ہے کہ اس میں دیکھیں کہ کیا ہے، لیمن، میں درست نہیں پڑھا لیمن اللہ نا، لیمن اللہ ایسے پڑھے. اصل میں ایمن ہے نا، میں اس کو ویسے پڑھ رہا تھا نا، لیمن اللہ ایسے پڑھے. فحذف الف فی الدرج، درمیان میں کیا ہے، الف حذف ہو گیا. خوب اگر جمع ہوتا تو اس کا حمزہ کت ہوتا، خوب وہ تو نہیں گرنا چاہیے تھا لیکن گر گیا. لیمن اللہ. خوب اعراب کیا ہے اس کا؟ فرماتے ہیں وَيَلْزَمُهُ الرَّفْعُ بِالْابْتِدَاءِ، آغا یہ ہمیشہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا. وَيَلْزَمُهُ حذف الخبر، اس مبتدا کی خبر بھی ہمیشہ محذوف ہوگی. وَيَلْزَمُهُ کیا، اضافته الى اسم اللہ سبحانہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کی طرف اضافہ ہوگا. بس اس کی تین خاصیتیں ہیں. ایک، ہمیشہ ابتدائیت کی بنا پر مرفوع. دو، خبر محذوف. تین، اس میں اللہ کی جانب مضاف ہوگا. خلافا لابن درستوی فی اجازت جرہ بحرف القسم، پہلی بات میں آگئے ابن درستوی اختلاف کرتا ہے، کہہ رہا ہے نہ اس پر حرف جر داخل ہو سکتی ہے، حرف قسم آپ داخل کریں ہو سکتا ہے. وخلافا لابن مالک فی جواز اضافتہ الی الکعبہ، تیسری خاصیت میں ابن مالک آ کر اختلاف کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہ، ضروری نہیں ہے کہ فقط اللہ کے نام کی طرف اضافہ ہو، کعبہ کی طرف بھی اضافہ ہو سکتا ہے، کاف ضمیر کی طرف بھی اضافہ ہو سکتا ہے. وجوز ابن عصفور کونہ خبران، دوسرے امر میں ابن عصفور اختلاف کرتا ہے، کہتا نہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ مبتدا ہے اور خبر اس کی محذوف ہے، نہ یہ اس کو خبر قرار دیں، والمحذوف مبتدا، یعنی قسمی ایمن اللہ. خلاصے اس طریقے سے یہ ایمن کے بارے میں بحث تمام ہو جاتی ہے. آ جائیں ایو کی جانب کہ ایو کے بارے میں انصافاً اچھے مباحث ہیں کہ الحمدللہ یہ ہمارا حروف حمزہ میں سے بھی آخری حرف ہے. ایو فرماتے ہیں کہ اسم یأتی علی خمسۃ اوجہ، 5 طریقوں سے آتا ہے. الاول ان تکون للشرط، کہ معرب ہوتا ہے اس صورت میں، شرط کے لیے آتا ہے. ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، کہ ما زائدہ ہے، این مفعول تدعو کے لیے. درست ہے. یہ عجیب ہے، یہ عجیب ہے واقعا. عامل بھی ہے، معمول بھی ہے. جس میں عامل ہے اسی کا معمول بھی ہے، جس میں عمل کر رہا ہے وہی اسی میں عمل کر رہا ہے، کیونکہ خود این تدعو کے اندر تو عمل کر رہا ہے نا، جزم دے رہا ہے. تو یہاں پر ایو شرط ہے، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی. خوب کسی بھی نام سے پکاریں خدا کو، خدا کے سارے اسماء حسنی ہیں. الثانی ان تکون لاستفہام، استفہام کے لیے آتا ہے. نہ وہ قول تعالی ایکم زادت ہو ہذہ ایمانا، خوب تم میں سے کون ہے کہ یہ چیزیں اس کے ایمان کو بڑھاتی ہوں. یا کمائت کا یہ شعر، بِأَيِّ کتاب ام بِأَيِّ سنت ترا حبہم آرن علی وتحسب. خوب فرماتے ہیں کہ بِأَيِّ کتاب، کس کتاب کی بنا پر،
یعنی کون سے قرآن کی بنا پر، ام بأیت سنت، ام بل کے معنی میں، بلکہ کس سنت کے مطابق، ترا حبہم آل بیت اطہار کی محبت کو تم سمجھتے ہو آرن علیہ، مجھ پر آر سمجھتے ہو. بھائی کتاب میں کہاں پر ہے؟ کس کتاب؟ آسمانی کون سے کتاب نے کہا ہے؟ کون سی سنت کہتی ہے کہ محبت اہل بیت میرے لیے آر ہے؟ بتا سے وہ بھی طرح پر عطف ہو رہا ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیں یہ استفہامیہ ہے، طرح کے متعلق ہے. بِأَيِّ کتاب ام بِأَيِّ سنت، طرح کے متعلق ہے. حبہم مفعول اول ہے، آرن مفعول دوم ہوگا، علیہ آرن کے متعلق ہے. وقد تخفف، چہ بسا اس کو مخفف کیا جاتا ہے، ایو نہیں پڑھتے، اے پڑھتے ہیں، ایسے بھی پڑھتے ہیں. اچھا، وقت تخفف کقول فرزدق، جیسے آغا فرزدق کہتے ہیں تنظر تو نصرن والسماکین ایہما علی من الغیث استحلت مواترو، کہ یہاں پر ایہما، ایہما اصل میں تھا یعنی ایہما ایسے تھا. تنظر تو نصرن وسماکین، میں نے دیکھا نصر کو، اس کا انتظار کیا، اور سماکین، کہ سماک کا معنی جو دیکھا تھا دو ستارے ہیں، دو ستاروں کے معنی میں سماک، سماک یعنی ستارہ، سماکین یعنی دونوں ستارے. درست ہے. اچھا، ایہما مبتدا ہے، تنظر تو نصرن و سماکین ایہما علی من الغیث استحلت مواتر، و مواتر ماتر کی جمع، بہن وہ برسنے والا بادل. کہ یہاں پر یہ دیکھیں شاہدی مثال ہمارا ایہما میں ہے. شاعر کہتا ہے کہ نصر اور دو ستارہ سماک کا منتظر تھا کہ دونوں میں سے کون ہے کہ جو بارش میں سے مجھ پر برستا ہے. درست ہے. خوب، الثالثو، کہ جلدی میں تھوڑا سا گزریں، وقت بھی تھوڑا سا ہے اور اس بات کو تمام کریں. الثالث ان تکون موصولا، خوب ایو موصول بھی واقع ہوتا ہے کہ اس کے اندر تھوڑی سی بحث بھی ہے کہ ایو موصولہ کے بارے میں آپ نے سیوطی میں پڑھا تھا 4 صورتوں میں ہوتا ہے، 3 صورتوں میں معرب ہے اور 1 صورت میں مبنی ہے. ایو ضمیر کی طرف مضاف ہو اور صدر صلہ محذوف ہو، اس صورت میں کہتے ہیں مبنی ہوتا ہے. باقی اس کے علاوہ جتنی بھی اس کی صورتیں ہیں ان بقایا تمام صورتوں میں کیا ہوتا ہے؟ یہ معرب ہوتا ہے. بس ایک صورت ضمیر کی طرف مضاف ہو اور صدر صلہ محذوف ہو، اس صورت میں یہ کیا ہے؟ مبنی ہوتا ہے. باقی 3 صورتیں خوب ضمیر کی طرف مضاف ہو اور اس کا صلہ مکمل ذکر ہوا ہو، جاءنی ایہم ہو عالم، معرب ہے. خوب مضاف نہ ہو اور اس کا تمام صلہ ذکر ہو، جاءنی ایون ہو عالم. خوب مضاف نہ ہو اور صدر صلہ بھی معذوف ہو، جاءنی ایون عالم. ان تینوں صورتوں میں معرب ہے. ایک صورت میں مبنی ہے، مضاف ہو اور صدر صلہ معذوف ہو، جاءنی ایہم عالم، یعنی ایہم ہو عالم. ایسے خوب فرماتے ہیں کہ اس کے لیے یہ آیہ کریمہ مثال دیتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ میں تھوڑی سی بحث ہے، ہم تھوڑی دیر رکیں گے اس آیت میں کہ آپ پڑھتے رہتے ہیں. الثالث ان تکون موصولۃ، موصولہ، کہ آیہ کریمہ ہے ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، ایہم اشد، کہ یہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ لننزعن کے لیے مفعول واقع ہو رہا ہے لیکن ایہم مرفوع ہے، تو کہتے ہیں کہ یہاں پر اس کی مبنی والی صورت ہے. یعنی قیامت کے دن ہم تمام شیعوں میں سے، پیروکاروں میں سے باہر نکالیں گے، ایہم اشد علی الرحمن عتیا، کہ ان میں سے کون ہے جو رحمان پر زیادہ شدید تھا. درست ہے. الثالث ان تکون موصولتان، کہ لننزعن من کل شیعۃ
ایہم اشدو، ایہم اشدو، کہ یہاں پر یعنی الذی کے معنی میں ہے، یہ ایہم کس کے معنی میں ہے؟ الذی کی معنی میں ہے، یعنی الذی هو اشدو. خوب، التقدیر لننزعن الذی هو اشدو قالہ سیبویہ وخالفہ الکوفیون وجماعۃ من البصریین. مسئلہ یہ ہے کہ مشہور تو یہی ہے، آغا سیبویہ نے بھی کہا ہے، لیکن کوفی اس کی مخالفت کرتے ہیں اور بصریوں کا ایک گروہ بھی، کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بابا ایو موصولہ معرب ہے دائماً، ہر صورت میں، چاروں صورتوں میں معرب ہے. لأنہم یرون ان این الموصولہ معربۃ دائماً کشرطیۃ والاستفہامیہ، جیسے ایو شرطیہ اور ایو استفہامیہ معرب ہوتا ہے، ایو موصولہ بھی دائماً معرب ہوتا ہے. خوب، آغا زجاج کہتے ہیں قال زجاج ما تبین لی ان سیبویہ غلط الا فی موضعین، میں نے نہیں دیکھا کہ سیبویہ نے کسی جگہ پر غلطی کی ہو مگر دو جگہوں پر، کہ ھذا احدہما، ان دونوں میں سے ایک جگہ یہ ہے کہ اس جگہ پر یہ جو ایو کو مبنی قرار دے رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ یہاں پر انہوں نے غلطی کی ہے. آغا زجاج کہتے ہیں ما تبین لی ان سیبویہ غلط الا فی موضعین، کہ ھذا احدہما، ان دو موارد میں سے ایک مورد یہ ہے کہ فإنہ یسلم انہا تعرب اذا افردت، خب جب مضاف نہ ہو اس صورت میں بھی یہ معرب ہے، فکیف یقول ببنائہا اذا اضیفت. توجہ کریں، خب ایو درست ہے کہ حرف کے ساتھ شباہت معنوی رکھتا ہے، لیکن جب اس کے اندر پھر اسم کی خاصیت آ جاتی ہے، مثلا اضافہ، تو وہ جو شباہت بنا کا سبب بن رہی تھی وہ شباہت اپنا اثر کھو دیتی ہے. ایسے ہے نا، شباہت مدنی نہیں رہے گی. سیوطی میں آپ نے پڑھا تھا کہ حرف کی شباہت وہ شباہت اسم کو مبنی کرتی ہے جو شباہت مدنی ہو، یعنی ایسے نہ ہو کہ ایک اسم حرف کے ساتھ شباہت رکھے، بعد میں پھر ایک اور اسم کی علامت آ جائے کہ جو اس کو اس شباہت سے دور لے کر جائے اور اس کو اسمیت کے قریب کر دے. نہ، ایسے نہ ہو. اگر ایسے ہوگا تو پھر یہ مبنی نہیں رہے گا. تو آغا زجاج کہتا ہے کہ بھائی مجھے تعجب ہوتا ہے، آغا سیبویہ کہتے ہیں کہ ایو اگر مضاف نہ ہو تب بھی معرب ہے، لیکن مضاف ہونے والی صورت میں، اس صورت میں کہتا ہے کہ نہ مبنی ہے. بابا جب مضاف ہو گئے تو اسم کی اور خاصیت آ گئی جو اس کو معرب کرے. کہتے ہیں فَإِنَّهُ يُسَلِّمْ أَنَّهَا تُعْرَبْ، اس کو معرب قرار دیا جائے گا اذا افردت، جب یہ مفرد ہو، مضاف نہ ہو. یہاں پر مفرد مضاف کے مقابلے میں. فَكَيْفَ يَقُولُ بِبِنَائِهَا اذا اضیفت، خب جب یہ ایو ضمیر کی طرف مضاف ہے تو اس صورت میں اس کو کیسے مبنی قرار دے رہا ہے؟ اب تو اسم کی علامت بھی آ گئی ہے، یہ تو اور زیادہ اس کو اسمیت کے قریب لے کر آئے گی، تو معرب ہونا چاہیے نا، کیوں مبنی قرار دے رہا ہے؟ یہ آگئے زجاج اس طریقے سے کہتے ہیں. وَزَعَمَ هَؤُلَاءِ، مسئلہ پھر آپ اس آیت کا کیسے مسئلہ حل کریں گے؟ خب لَنَنزِعَنَّ کے لیے ایہم تو مفعول واقع ہو رہا ہے، آپ کے بقول ہونا چاہیے لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيَّةٍ ایہم، نہ کہ ایہم. اس کو کیسے حل کریں گے؟ وَزَعَمَ هَؤُلَاءِ أَنَّهَا فِي الْآيَةِ اسْتِفْهَامِيَّةٌ، آغا یہ ایو استفہامیہ ہے. وَأَنَّهَا مُبْتَدَعٌ وَأَشَدُّ خَبَرٌ، ایو مبتدا، اشد خبر. اگر ننزعو کے مفعول کو کیا کریں گے؟ ننزعن کا مفعول کہاں جائے گا؟ کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے. وَزَعَمَ هَؤُلَاءِ أَنَّهَا فِي الْآيَةِ اسْتِفْهَامِيَّةٌ، یہ استفہامی ہے. وَأَنَّهَا مُبْتَدَعٌ، یہ مبتدا ہے. وَأَشَدُّ خبر، اور اشد اس کی خبر ہے. خب ثم اختلفوا فی مفعول ننزعو، ننزعو کے مفعول میں اختلاف کرتے. فقال الخلیل محذوف،
آغا خلیل کہتے ہیں کہ معذوف ہے، عبارت ایسے ہے، دقت کیجئے گا، وَتَقْدِيرُ لَنَنْزِعَنَّ الَّذِينَ يُقَالُ فِيهِمْ أَيُّهُمْ أَشَدُّ، کہ الذین وہ موصول مفعول ہے، یقال فیہم ایہم اشد، یہ ایہم اشد اس کے صلے کا حصہ ہے، یعنی قیامت کے دن ان شیعوں میں سے ہم نکالیں گے، ان گروہوں میں سے نکالیں گے الذین ان لوگوں کو کہ یقال فیہم ایہم اشد، کہ جن کے بارے میں کہا جائے گا ایہم اشد. خوب ایسے آغا یونس کہتے ہیں کہ نہ آغا اس کو مبتدا اور خبر بناؤ، الذین یقال فیہم ایہم اشد کی تعویل نہ کریں، یہ مبتدا خبر جملہ مفعول ہے. خوب، اور اس فعل کے اندر تعلیق واقع ہوئی ہے. آپ کیسے کہتے ہیں لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ، ویسے تو اس کا مفعول ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ وہاں پر تعلیق ہے استفہام کی وجہ سے، کہ لفظاً عمل باطل ہو گیا، اگرچہ محلاً عمل ہے. تعلیق جو افعال قلوب میں پڑھتے ہیں، الغاء اور تعلیق، کہ دیکھیے گا جا کر تعلیق میں لفظاً عمل باطل ہو جاتا ہے، استفہام ہے. خوب، استفہام صدارت طلب ہے، لہٰذا آپ اس فعل قلبی کو اس کے اندر عمل نہیں دے سکتے. کہتے ہیں یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا ہے، وقال یونس هو الجملہ، تو یہ جملہ ہے، وَأُلِّقَتْ نَنْزِعُ عَنِ الْعَمَلِ، ننزع میں تعلیق ہم جاری کریں، عمل سے معلق ہو گیا، چھٹی ہو گئی. کما فی لنعلم ای الحزبین احصیٰ، وہاں پر کیسے تعلیق کرتے ہو؟ وقال الکسائی والاخفاش، اگا ننزع کا مفعول ہے کل شیعتین من زائدہ ہے ومن زائدتون. پھر یہ جملہ استفہامیہ ایک مستانفہ اور جدا جملہ ہے. وجملۃ الاستفہام مستانفہ، خب جملہ استفہامیہ ایک جملہ مستانفہ ہے. وذالک علی قولہما فی جواز زیادت من فی الایجاب، اگر کسائی اور اخفاش جو اس من کو زائد قرار دیتے ہیں، کیونکہ کلام موجب میں مثبت میں وہ من زائد کو قبول کرتے ہیں. عام طور پر تو قانون ہے کہ کلام منفی میں من زائدہ آتا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں نہ، کلام موجب میں بھی زائدہ آتا ہے. خوب، پس 3 جواب ہوئے. ایک آغا خلیل کا جواب کہ اس نے کہا الذین یقال فیہم کو آپ معذوف مانے اور وہ مفعول ہے. آغا یونس نے کہا کہ یہ جملہ ہے اور ننزع میں تعلیق واقع ہوئی ہے. آغا کسائی اور اخفش کہتے ہیں کہ نہ کل شیعت مفعول ہے، من زائدہ ہے. ابن شام کہتے ہیں کہ نہ آغا یہ تینوں اقوال غلط ہے. وَيَرُدُّ أَقْوَالَهُمْ، ان تینوں کے یعنی ان تینوں اقوال کو، ان لوگوں کے اقوال کو آغا اخفش، یونس، خلیل، ان لوگوں کے اقوال کو رد کرتا ہے. کیا؟ پہلا جواب ان التعلیق مختص بافعال القلوب. آغا یونس کی تو چھٹی کرو. آغا یونس جو کہہ رہا ہے کہ تعلیق ہے یہاں پر، تو اس کو جواب دیتے ہیں کہ بابا ہمیں تو ابتدا سے پڑھایا گیا ہے کہ تعلیق افعال قلوب میں ہوتی ہے. خب یہاں پر کیسی تعلیق لے کر آئے؟ آغا یونس کی بات گئی. وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَأَضْرِبَنَّ الْفَاسِقُ بِالرَّفْعِ بِتَقْدِيرِ الَّذِي يُقَالُ فِيهِ هُوَ الْفَاسِقُ. آغا خلیل کی بات بھی اس سے رد ہوتی ہے کہ عربوں کے نزدیک آپ کے لَأَضْرِبَنَّ الْفَاسِقُ کہتے ہیں، غلط ہے. خوب، حالانکہ یہاں پر آپ کے بقول تقدیر تو بنائی جا سکتی ہے نا، لَأَضْرِبَنَّ الَّذِي يُقَالُ فِيهِ هُوَ الْفَاسِقُ، کیونکہ الفاسق تو ویسے ظاہراً لَأَضْرِبَنَّ کا مفعول ہے نا. آپ کہیں کہ نا الَّذِي يُقَالُ فِيهِ هُوَ الْفَاسِقُ، یہ مفعول تھا معذوف ہے اور الفاسق اس صلے کا ایک جز ہے. خوب، کوئی نہیں کہتا، لہذا آگے خلیل کی بات بھی اس جملے سے گئی. رہ گئے کسائی اور اخفاش. وَأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ زِيَادَةُ مِنْ فِي الْإِيجَابِ، اور من کا زائد ہونا کلام موجب میں دیگه ثابت نہیں ہے. اس سے کسائی اور اخفش کی بات بھی چلی گئی. پس وَيَرُدُّ أَقْوَالَهُمْ، یہ بیانات. ایک
ودو وقول شاعر، اور شاعر کا یہ جو قول ہے یہ بھی تینوں کو رد کرتا ہے. اذا ما لقیت بنی مالک فسلم علی ایہم افضلو، کہ اس شعر پر غور کریں، ان تینوں اقوال کو رد کر دیتا ہے. یوروا بضم ایو، یعنی علی ایہم افضلو، ایسے. خوب آ جائیں اور ان تینوں کے اقوال کو رد کریں. وحروف الجر لا تعلق، بھائی تعلیق فعل میں واقع ہوتی ہے نا آقا یونس، تعلیق فعل میں وارد ہوتی ہے. کبھی کوئی بندہ نہیں کہتا حروف جر میں تعلیق ہوتی ہے. خوب آپ کے بقول اس کو الا جو ایوم پر داخل ہے، یہ ایوم کیوں مرفوع ہے، کیوں مضموم ہے؟ یہاں پر آپ تعلیق والی بات تو نہیں کریں گے، حروف جارہ میں تو تعلیق نہیں ہوتی. لہذا وحروف الجر لا تعلق، وہ تو معلق نہیں ہوتے، تعلیق نہیں ہوتی. ولا يجوز حذف المجرور ودخول الجار على معمول صلته، کہ خلیل کو بھی رد کر رہے ہیں. اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ آپ مجرور کو حذف کریں اور حرف جار کو صلے کے معمول پر داخل کریں. آپ کے بقول تو ایسے ہونا چاہیے نا، الذی یقال فیہم مثلا ایہم هو افضل، الذی یقال فیہ ایہم هو افضل، خلیل کے مطابق کیسے ہونا چاہیے؟ یعنی مجرور کو حذف کر دیا، واہ بھائی واہ، اور اس کے بعد صلے کا جو معمول ہے اس پر جار کو داخل کر دیا. خوب یہ بھی نہیں ہو سکتا. رہ گئی بات کس والی؟ وہ آگا کسائی اور اخفش وغیرہ جو جملہ مستانفہ کی بات کر رہے تھے. ولا یستأنف ما بعد الجار، خوب حرف جار کے بعد تو جملہ مستانفہ نہیں ہوتا. خوب یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بس اس شعر کے ذریعے سے ان سب کے اقوال کو رد کر دیا. خوب تمام شعر. وجوز الزمخشری وجماعت، خوب ماذا جوز، کیا ان لوگوں نے جائز قرار دیا ہے؟ کونہا موصولتاً مع ان ضمت اعراب. عجب، ایو کو استفہامیہ قرار نہ دیں، ایو کو موصولہ قرار دیں اور ضمہ بھی اعرابی ہو. خوب آگا پھر کیسے کریں گے؟ فقدروا متعلق النزع من کل شیء، خوب ان لوگوں نے کہا مفعول من کل شیء ہے. اگر یہ کیسے؟ لننزعن کا مفعول من کل شیء کو کیسے قرار دینا؟ کہہ رہے اصل میں تھا کل شیء، لیکن میں نے تبعیضیہ کے ساتھ استعمال کر دیا، یعنی لننزعن بعض کل شیء، ایسے. خوب من کے ساتھ کیوں استعمال کیا؟ کہا کہ بس ہاں استعمال کیا، کیا حرج ہے اس میں؟ فقدروا متعلق النزع من كل شيء وكأنه قيل لننزعن بعض كل شيء بعض كل شيء. ثم قدر یا قدر انه سئل من هذا البعض فقيل هو الذي هو اشد. عجیب ہے بھائی. کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ من کل شیعت کو اس کا مفعول قرار دیں، یعنی گویا کیسے ہے؟ کیونکہ من تبیز کی منزلت پر ہے، کانو ایسے لننزعن بعض کل شیعت، ہر گروہ کا کچھ حصے کو ہم جدا کریں گے. خب بعد والا جملہ کیا ہے؟ ثم قدر، اور اس کے بعد اس نے فرض کیا زمخشری نے کہ انہو سئل، گویا کہ سوال ہوا من هذا البعض، یہ بعض کون سے ہیں؟ فقیل، پھر ان کے جواب میں یہ کہا گیا هو الذی هو اشد، یعنی یہ جو ایو ہے یہ در حقیقت خبر ہے مبتدا معذوف کے لیے، اس سے پہلے کیا حذف ہے؟ ہو ایوہم، یعنی ہو الذی، اور صدر صلہ سے بھی ضمیر کو حذف کیا ہے. دیکھ رہے ہیں، من کل شیعت ان کو ڈائریکٹ مفعول قرار دیا، اور بعد والا جو ہے وہاں پر دو مبتدا معذوف ہیں،
ایک ایو سے پہلے مبتدا محذوف ہے اور ایک ایو کے بعد صدر اسلام ہے. ثم حذف المبتدآن، اس کے بعد کیا ہوا؟ دو مبتداؤں کو حذف کر دیا. المقتنفان للموصول، کہ جنہوں نے گھیرا ہوا تھا موصول کو، ایو سے پہلے اور ایو کے بعد دونوں کو حذف کر دیا. آغا ابن ہشام فرماتے ہیں کہ وفی ہے تعسف ظاہر. آغا اس میں ایسے ہی مشقت ہے، آپ آئیں من کل شیعت ان کو بعض کل شیعت ان کی جگہ پر قرار دیں، پھر کہیں کہ یہاں پر کانو سوال محذوف ہے، پھر آپ کہیں کہ الذی سے پہلے بھی مبتدا محذوف ہے، پھر کہیں کہ الذی کے بعد بھی مبتدا محذوف ہے. بابا چے خبر ہے اتنا تعسف؟ ولا اعلمهم استعملوا ايا الموصولہ مبتدان، اور اس نقطے کا بھی ہمیں نہیں معلوم کہ ایو موصولہ کو مبتدا کے طور پہ استعمال کیا ہو. انوم نمی دنیم، اس عبارت کو کیوں لے کر آئیں؟ کہتے ہیں یہ حقیقت میں دفع دخل مقدر ہے. کوئی بندہ کہے کہ شاید اس نے ایو کو خبر نہیں قرار دیا کہ آپ کہیں کہ اس کا مبتدا محذوف ہے، شاید اس نے ایسے نہ کیا ہو، اس کو خبر تھوڑی فرض کیا ہے، اس کو مبتدا فرض کیا ہو. تو کہہ رہے ہیں کہ نہ، ولا اعلمهم استعملوا ايا الموصولہ مبتدان. خوب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ کبھی کسی نے ایو موصولہ کو مبتدا بنایا ہو، لہذا حتماً اس کو خبر ہی قرار دے گا وہ. تمام شد، بس تمام ہو گئی. چوتھا استعمال ایو کا یہ کہ کمال کے معنی میں آتا ہے. الرابع ان تکون دالۃ علی معنی الکمال فتقع صفۃ للنکرہ. زید رجل ایو رجل. اب اس ایو سے پہلے جو ہے رجل، اس رجل کی جتنی بھی صفات کمالیہ ہیں وہ ساری اس کے اندر ہے. زید رجل ایو رجل، یعنی با کمال بندہ ہے، ساری صفات کمالیاں اس میں ہے. البتہ ترکیب کے لحاظ سے اگر نکرہ کے بعد آئے گا تو نکرہ کے لیے صفت ہوگا، یعنی ای کامل فی صفات الرجال، مردوں کی صفتوں میں کامل ہے. وحالا للمعرفہ، یعنی فتح کا حالا للمعرفہ، اور معرفہ کے لیے حال واقع ہوگا. مررت بعبد اللہ ای رجل، آغا بندہ خدا عبداللہ سے گزرا، لیکن کیا بندہ خدا تھا، یعنی ساری صفات تھی اس میں، با کمال تھا. الخامس ان تکون وصلۃ الی نداء ما فی آغا آپ اس کو ایو وصلیہ بھی سنتے رہتے ہیں. یہ وہاں پر آتا ہے کہ جب منادہ الف لام دار اسم تھا، وہاں پر کہ الحمدللہ باعث کی بھی خوبصورتی دیکھیں، آج کی رات شب غدیر ہے، اور اسی رات میں باعث بھی ہماری جو حمزہ کے بارے میں تمام ہو رہی ہے اسی خطبہ غدیر کے اقتباس پر ہے، کہ واقعاً اس کو جسے کہا جائے کہ ایک میمون اور مبارک اتفاق سمجھتے ہیں. کہ پڑھا ہوا ہے آپ نے الف لام دار اسم پر تو یا نہیں آ سکتا نا، لہذا درمیان میں ایو کو لے کر آتے ہیں اور ہائے تنبیہ کو بھی لے کر آتے ہیں. نہ وہ قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے فرمایا یا ایوہ الناس، کہ یا اصل میں الناس پر تھا، ایو کو درمیان میں لے کر آئے کہ اس کو ایو وصلیہ کہتے ہیں. یا ایوہ الناس، اے لوگو، الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مگر تم لوگ نہیں جانتے کہ میں انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنین کی جانوں پر مومنین سے زیادہ اولویت رکھتا ہوں، اختیار رکھتا ہوں.
قالوا بلا، انہوں نے کہا ہاں ایسے ہی ہے. قال فمن كنت مولاه فعلی مولا ولا تكون ایو غیر مذکور معها مضاف الیہ البتۃ الا فی النداء والحکایہ. اگر اس نقطے کو جان لیں، ولا تكون ایون غیر مذکور معها مضاف الیہ البتۃ، کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ ایون کے ساتھ مضاف الیہ ذکر نہ ہوا ہو مگر ندا اور حکایت کے مورد میں، کہ وہاں پر ذکر نہیں ہوا. جاءنی رجل فتقول ایون یا ھذا، درست ہے کہ حکایت کا مورد ہے. وجاءنی الرجلان فتقول ایان، وجاءنی رجال فتقول ایون. یہاں پر اس کا مضاف الیہ کے علاوہ ذکر ہوا ہے، وگرنہ ایو مضاف الیہ کے ساتھ آتا ہے. اس کا مضاف الیہ اس کے ساتھ ذکر نہ ہو دیگے اینو نہ دیدین مگر در ندا اور حکایت میں. وہ بس الحمدللہ اس طریقے سے تمام ہوتی ہے کہ ایو وصلیہ پر، کہ ان دو آیتوں سے اختتام کرتے ہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ یا ایھا الانسان، ایھا وصلیہ کہ مذکر میں ایسے استعمال ہوتا ہے، لیکن مؤنث میں تا بھی لگ جاتی ہے. یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری بحث مغنی الادیب میں حرف حمزہ کے بیان میں تمام ہوئی. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.